أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. گزشتہ خطبے میں نے قرآن کریم کی ایک اور آیت تلاوت کی تھی، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اعلان کر دو کہ اگر تم واقعی حقیقتاً اللہ سے محبت کرتے ہو یا واقعی خدا سے محبت کرنا چاہتے ہو، فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ تم میری پیروی کرو، یقیناً خدا تم سے محبت کرنے لگے گا. اس مضمون کے کچھ پہلو میں نے اس وقت میں بیان کیے تھے، کچھ آج بیان کروں گا اس دوسری آیت کے تابع جو میں نے ابھی تلاوت کی ہے. جب اللہ تعالیٰ کی محبت کے دعوے کے نتیجے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کا حکم ملا ہے، تو سوال یہ ہے کہ اس میں کیا منطقی جوڑ ہے، اور پھر یہ پیروی کس طرح ہو سکتی ہے، کس رنگ میں پیروی کی تاکید فرمائی گئی ہے. ایک انسان ایک ملک کے قانون کی بھی اطاعت کرتا ہے اور بعض دفعہ اپنے اسٹرکچر کی جس موضوع پر بھی کوئی اسٹرکچر مقرر ہوا ہو اس کی بھی پیروی کرتا ہے، اس کی نقل اتارتا ہے. اور یہ دونوں قسم کی اطاعتیں محبت کے بغیر ہوتی ہیں. بسا اوقات ان میں محبت کا نہیں بلکہ نفرت کا پہلو بھی پایا جاتا ہے. کیونکہ دنیا میں بڑے بڑے ظالم ڈکٹیٹر گزرے ہیں اور آج بھی موجود ہیں جن کی کروڑوں کی قومیں، کروڑوں کی تعداد میں قوم کے افراد اطاعت کر رہے ہیں اور نفرت کے ساتھ اطاعت کر رہے ہیں. اگر کسی قسم کا حکم ہے کہ کوئی جاوید حکم صادر کر دیتا ہے کہ تم میرے قبضہ قدرت میں ہو، کوئی مجال نہیں کہ میرے حکم کی نافرمانی کر سکو، اس لیے اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے تو پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو. کیا نعوذ باللہ من ذالک یہ مضمون ہے جو بیان ہوا ہے؟ یہ مضمون ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ آغاز اس بات سے کیا گیا ان تم تحبون اللہ،
اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو جس سے محبت ہو اس میں ڈکٹیٹرشپ اور مغلوب کے تعلقات کا کوئی تصور نہیں پایا جاتا. تو حزبین اللہ کی شرط میں واضح کر دیا تو جو کچھ بھی کرو گے محبت کی وجہ سے کرو گے. اس لیے ایک منطقی رشتہ خدا کی محبت کا ہے جسے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اور اطاعت میں تبدیل کیا جا رہا ہے. اور اس اطاعت میں بھی محبت ہی کا پہلو غالب رہنا چاہیے اور محبت ہی کے نتیجے میں وہ اطاعت ہونی چاہیے. اب اگلا سوال یہ ہے کہ حکم بھی کیا محبت ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھ سے تمہیں محبت ہے. ہم کہتے ہیں ہاں ہمیں محبت ہے. ہم نے کیا حکم دنیا میں جلوہ گر دیکھا تو اتنے بے انتہا احسانات صبح دوپہر شام رات دن اور رات کے لمحے لمحہ ہم تیرے فضلوں کو دیکھتے ہیں. تیرے کائنات کے حسن میں جلوہ گر دیکھتے ہوئے کچھ پیاسے ہوتے چلے جا رہے ہیں. اور پھر ہر روز جو تم نے ہمارے لیے سامان مہیا فرمائے ہیں پیار اور محبت کے ساتھ ہر قسم کی نعمتیں عطا کی, ہر قسم کی زندگی کے نظام کی حفاظت کے سامان رکھتے, ترقیات کے قوانین ایسے بنائے جن کے نتیجے میں مسلسل انسان آگے بڑھتے چلا جا رہا ہے. غربی کے ایک زمین کا احاطہ تو نہیں ہو سکتا, لیکن خلاصہ ایک انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ ہم تجھ سے محبت کرتے ہیں اس لیے کہ تیری محبت کی وجوہات اور تیرے حسن کی شہادتیں ساری دنیا میں دیکھی گئی. پھر تیرے حکم سے ہم کیسے محبت کرنے لگے؟ اس حکم کے اندر کیونکہ خدا تعالیٰ حکمت کاملہ رکھتا ہے, اس حکم کے اندر کوئی غیر منطقی بات نہیں ہو سکتی. اس لیے اس بات کو تو بہرحال ہمیں کلیت میں خاموش کر دینا پڑے گا کہ خدا تعالیٰ حکم کے نتیجے میں محبت کرتا ہے. اگر آپ کو کسی سے محبت ہے تو اس کے جواب میں وہ بھی محبت کا ایک اظہار فرماتا ہے اور ایک ایسی چیز آپ کو ایک ایسی چیز کی طرف یا ایسی ہستی کی طرف جواباً اشارہ کرتا ہے. اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے تو میں اپنی محبت کا ایک ظاہری ایسا انسانوں میں بھی تمہیں بتاتا ہوں کہ جس طرح کائنات کا تم مشاہدہ کرتے ہو اور اس میں ہر طرف حسن دیکھتے ہو اور عاشق سے چلے جاتے ہو, اس طرح ایک ایسے محبوب ہستی میں تمہیں بتاتا ہوں کہ جو میرے عشق کی وجہ سے سمجھ ہے, میری محبت کے نتیجے میں وہ سمجھنے پیدا ہوا ہے. اس کو دیکھو اور اس سے عاشق ہو جاؤ اور عاشقانہ اس کی اطاعت کرو. یہ مضمون ہے جو اس آیت میں مخفی ہے اور دوسری آیات میں اس کا کھلا کھلا اظہار فرما دیا گیا ہے. اور جواب گویا کہ خدا کی طرف سے یہ ہے کہ تمہیں مجھ سے محبت تو ہے یا ارادہ ہے یا خواہش ہے کہ سچی اور حقیقی محبت کرو, لیکن کوئی ایسا عاشق صادق تمہیں معلوم نہیں جس کے ساتھ میں نے بھی محبت کی. اس لیے اگر تم اس سے پیچھے چلو جس کے ساتھ میں نے محبت کی ہے تو لازمی قطعی طور پر میں بھی تم سے بھی محبت کرنے لگوں, اور جس سے خدا محبت کرتا ہے وہ لازمی حسین ہوگا, کیونکہ قابل نسبت کے روپ سے خدا محبت نہیں کر سکتا. میں کسی کی محبت کی وجہ سے محبت نہیں کر سکتا. جس شخص کے متعلق خدا یہ کہتا ہے کہ میں نے اس سے محبت کی ہے یہ اس کے اندر مضبوط ہے, اس کے بغیر بات بنتی کوئی نہیں. اس لیے لازمی اسے انڈرسٹوڈ جس طرح کہتے ہیں اس کے اندر مخفی اور پوشیدہ پیغام کے طور پر آپ کو دیکھنا پڑے گا, ورنہ کوئی منطقی بات نہیں ہوتی. اگر تم محبت کے دعوے دار ہو تو محبت کرتے ہو. میں تمہیں ایک ایسے شخص کا بتانا چاہتا ہوں جو مجھ سے محبت میں انتہا کر گیا اور جو خود بھی اتنا حسین تھا اور میری محبت کے نتیجے میں مزید اس کو چمکا کہ میں نے اس سے بہت محبت کی. بس تم اس ان رستوں پر چل پڑو جن رستوں پر وہ چلتا ہے تو تمہیں بھی حسن پیدا ہونا شروع ہو جائے گا اور میں تمہارے حسن سے بھی محبت کرنے لگوں. یہ ہے مکمل جواب جو اس آیت میں دیا گیا. اس کی تائید میں قرآن کریم میں مختلف آیات میں مختلف رنگ میں ہمیں ذکر ملتا ہے. ان میں سے ایک آیت
جو میں نے پہلے ابھی تلاوت کی تھی وہ اس مضمون کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کرتی ہے. فرمایا ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال مقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ. کیا محمد یہ بھی اعلان کر کہ اگر تمہارے آباء و اجداد اور تمہاری اولادیں، تمہاری آئندہ نسلیں اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے قبائل اور قومیں اور وہ اموال جن کو تم کماتے ہو اور محنت کے ساتھ حاصل کرتے ہو اور وہ تجارتیں جن کے متعلق خوف دامن بھی رہتا ہے کہ کہیں نقصان نہ ہو جائے اور وہ رہنے کے گھر جن سے تم راضی ہو، یعنی وہ محلات اور مکانات جو تمہاری تمناؤں کے مطابق بنائے گئے ہیں. احبا الیکم من اللہ ورسولہ، تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ پیارے ہیں اور خدا کے راستے میں جہاد سے زیادہ پیارے ہیں. فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، پھر تم انتظار کرو یہاں تک کہ خدا اپنا فیصلہ صادر فرما دے. یعنی کیا مطلب ہے؟ ایسا فیصلہ صادر فرما دے جس سے تمہارے محبت کا جھوٹا ہونا ثابت ہو اور خدا کا پیار پانے کی بجائے اس کی تم ناراضگی کو دیکھ لو. چنانچہ فرمایا واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، خدا تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا. تو فسق کی یہ تعریف فرمائی ہے قرآن کریم میں، اور فسق کی وہ تعریف آپ کو دنیا کی کسی اور کتاب میں نہیں ملے گی. اس سے تو ہم عموماً یہ سمجھا کرتے تھے کہ گناہ کرنا جو واضح طور پر ناپسندیدہ حرکت کرنا. فسق کو محبت کے مضمون میں داخل فرما دیا قرآن کریم نے اور عدم محبت کو فسق قرار دیا. فرمایا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی خدا کے بعد لازم ہے. اگر تم اس وجود سے محبت نہیں کرتے تو تم فاسق ہو. اب محبت نہ کرنے کا تعلق فسق سے کیا ہے؟ وہ تعلق حضرت مسیح علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر لمحہ خدا تعالیٰ کی اطاعت میں تھا. ایک ذرہ بھی ایسا نہیں جس میں کوئی نقص ہو. اگر کوئی نقص ہوتا تو خدا تعالیٰ ہمیں کامل پیروی کا حکم نہ دیتا. جب خدا نے کامل پیروی کا حکم دیا تو معلوم ہوا کہ آپ کی زندگی کا ہر لمحہ خدا کی رضا کے نیچے ہے اور جو عمل خدا کی رضا سے باہر ہے وہ فسق ہے. بس یہ فسق کی تعریف قرآن کریم نے فرمائی جو محبت کے مضمون میں لپیٹ کر بیان کی ہے، لیکن حیرت انگیز ہے. اگر تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس قسم کی جہاد والی زندگی سے پیار نہیں جو محمد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر جہاد کر کے دکھایا، تو پھر تمہاری حالت فاسق ہونے جیسی ہے اور جہاں جہاں تم اس سنت سے ہٹتے ہو وہاں فسق میں داخل ہو جاتے ہو. اور اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا. اب یہاں جہاد کی سبیل اللہ کی محبت کا ذکر فرمایا، حالانکہ بظاہر انسان یہ سوچ نہیں سکتا کہ جہاد سے بھی محبت ہو. یہاں صرف تلوار کا جہاد مراد نہیں ہے. محبت کے نتیجے میں محبوب کو حاصل کرنے کے لیے ہر کوشش کا نام قرآن کریم جہاد رکھا ہے. کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بعد جہاد کی سبیل اللہ کا ذکر اس تعلق میں یہ مضمون ظاہر کر رہا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح زندگی گزاری، اس زندگی کا ہر لمحہ جہاد تھا. ہر وقت تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تلوار ہاتھ میں یہ نہیں پھرا کرتے تھے، ہر وقت تو تیر کمان ہاتھ میں نہیں رہتا تھا. خاص کے طور پر جب غزوات میں آپ شامل ہوئے تو عملاً دشمن سے جی لڑنے کا موقع بھی آپ کو ملتا ہے. مگر آپ کا جہاد اس وقت بھی تھا جب 13 سال کی مکی زندگی میں انتہائی ممنوعیت کی حالت میں آپ زندگی گزار رہے تھے. جہاد صرف مارنے کا نام نہیں، اس سے بڑھ کر مار کھانے کا نام ہے.
اور خدا کے راستے میں دن رات اس کی محبت میں مگن ہو کر زندہ رہنے کا نام ہے۔ اس کے متعلق فرمایا کہ اگر تمہیں اس سے ان چیزوں سے محبت نہیں ہے تو پھر تمہارا خدا سے محبت کا دعویٰ نہ صرف غلط بلکہ خدا کے نزدیک تمہاری زندگی فاسقانہ ہے۔ اب یہاں پہنچ کے بھی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حکم تو بہت سخت لگایا گیا ہے، مگر محبت حکم میں کیسے پیدا ہو سکتی ہے؟ جیسا کہ میں نے پہلے سوال اٹھایا تھا، محبت اور حکم کا آپس میں کوئی جوڑ نہیں۔ آپ کو کوئی آدمی کتنا ہی پیارا ہو، اس کو آپ کہیں کہ تم فلاں چیز سے محبت کرنے لگ جاؤ، وہ آپ سے کتنا ہی پیار کرتا ہو، اسے آپ کہیں تم فلاں چیز سے محبت کرنے لگ جاؤ، تو تم یہ کہ اس کو کیا ہو گیا، اس کے دماغ میں جو نقص ہے، یہاں تک تو شاید دنیا کی شاید یہاں تک کہتی ہیں کہ تمہیں چاہوں تمہارے چاہنے والوں کو بھی چاہوں، میرا دل پھیر دو، مجھ سے جھگڑا ہو نہیں سکتا۔ عجیب شرطیں لگا رہا ہے تم کہ تم سے تو محبت کروں، ساتھ ان سے بھی محبت کرنے لگ جاؤں جو تمہارے چاہنے والے ہیں، میرا دل پھیر دو، مجھے واپس کرو میرے دل، مجھ سے بھی جھگڑا ہو سکتا۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ یہاں تمہارا ہے، مجھے چاہو میرے چاہنے والوں کو بھی چاہو، اور اگر نہیں چاہو گے میرے چاہنے والوں کو تو تم فاسق ہو، تمہاری محبت مردود ہے۔ یہ ہے اصل حکیمانہ کلام۔ حقیقت میں محبت کی اعلیٰ نشانی اور اس کی سچائی کی دلیل یہ ہے کہ جس سے آقا پیار کرے اس سے بھی پیار ہو جائے، اور جو آقا سے اپنے محبوب سے پیار کرتا ہو اس سے بھی محبت کرے، نہ کہ اس سے دشمنی کرے۔ چنانچہ قرآن کریم نے اس مضمون کو اور جگہ بھی کھول کر بیان فرمایا، ایک دعا سکھائی کہ اے خدا ہمارے دلوں میں مومنوں کے لیے ذل نہ پیدا کر، جو ہم سے ایمان میں سبقت لے گئے، پہلے آ گئے، ہم کس سے انتظار کرتے ہیں کہ کسی بنا پر کسی غلط فہمی کی وجہ سے بھی ان کے لیے ہمارے دل میں کوئی چہرہ پن نہ پیدا کرنا۔ اس آیت میں شیعہ غلط فلسفے کا جواب ہے ہمیشہ کے لیے۔ وہ ایسی باتیں بتاتے ہیں آج ہمیں ایمان سے بعد، جن کے نتیجے میں ایمان میں سبقت لے جانے والوں سے نفرت پیدا ہوتی ہے۔ اور قرآن کریم نے یہ ہمیں دعا سکھائی ہے کہ وہ لوگ جو سبقت لے گئے اول دور کے ایمان لانے والے تھے، اے خدا ہمیں ان سے نفرت نہ ہونے دینا، غلط فہمی سے، تاریخ کے غلط سمجھنے کے نتیجے میں یا غلط روایات کے پہنچنے کے نتیجے میں ہو سکتا ہے ہمارے دل میں کمی پیدا ہو جائے، ان کے لیے سختی پیدا ہو جائے۔ تو دعا سکھائی کہ اللہ ان کے لیے ہمارے دل کو نرم رکھنا۔ وجہ کیا ہے؟ وہ خدا کو چاہنے والے تھے، اور وہی مضمون ہے کہ مجھے چاہتے ہو تو میرے چاہنے والوں کو بھی چاہو۔ اس کے بغیر وحدت نہیں پیدا ہو سکتی، یہ ہے اس کا فلسفہ۔ اگر خدا کے عشق کے نتیجے میں رقابت پیدا ہوتی اور رقابت کی اجازت ہوتی تو جتنے خدا کے محبت کرنے والے تھے اتنے ہی تعداد میں خدا کی خدائی کے تصور بڑھ جاتے، امت واحدہ کے پیدا ہونے کا سوال ہی باقی نہیں رہتا۔ ہر خدا سے محبت کرنے والا دوسرے خدا سے محبت کرنے والے سے جل رہا ہوتا، حسد کر رہا ہوتا، نفرت کر رہا ہوتا، وہ کون ہوتا ہے خدا سے محبت کرنے والا جس سے میں کر رہا ہوں؟ یہ جہالت کا عشق تو صرف دنیا کے لیے خدا نے رہنے دیا، اپنے لیے وہ عشق چنا جو وحدت کاملہ پیدا کرتا چلا جاتا ہے اور اس وحدت کا دائرہ بڑھاتا چلا جا رہا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی تعلیم اس رنگ میں حضرت خدا تعالیٰ نے دی، اور جس وسعت کے ساتھ، جس حکمت کے ساتھ، باہمی رابطے کے ساتھ قرآن کریم میں محبت کی تعلیم ہے، اور جائزہ لے کے دیکھیں دنیا کے کسی اور مذہب میں آپ کو اس جیسی اتنی حسین، اتنی کامل، اتنی مضبوط تعلیم دکھائی نہیں دیتی۔ بس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پہلی بات یہ کہ کسی حکم اور جبر کی وجہ سے نہیں، اس لیے ہے کہ وہ محبت کے لائق چیز ہے، اور خدا تعالیٰ نے نشاندہی فرما دی اور گواہی دے دی کہ اس سے بڑھ کر تمہیں کیا دینی چاہیے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ اگر انسان
زیادہ حسین ہو تو کم تر حسن سے محبت کرنے کے کم امکانات ہوتے ہیں. جتنا زیادہ وہ حسین ہو اتنا اس کا معیار حسن بھی بڑھتا چلا جاتا ہے. بس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن کی سب سے بڑی دلیل ساتھ میں رکھ دی گئی ہے کہ وہ اتنا حسین ہے کہ میں اس سے محبت کر رہا ہوں اور اتنی محبت کرتا ہوں کہ اگر تم اس کی پیروی کرو گے تم اس سے محبت کرو گے تو میں تم سے بھی محبت کرنے لگوں گا. بس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں ذاتی حسن موجود ہے اور یہ حسن جو ہے اس کا بیان ہونا چاہیے, اس کا تذکرہ کرنا چاہیے, اس کی مجالس ہونی چاہیے, بڑوں اور چھوٹوں کو اس سے ذاتی واقفیت ہونی چاہیے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں دن دیکھے کہتے کس طرح کوئی دن دیکھے کس طرح کوئی کسی ماہر پہ آئے گے, دن دیکھے کس طرح کسی ماہر پہ آئے گے, کیسے کوئی خیالی صنم سے لگائے گے. بس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جب قرآن کریم نے حکم دیا, جب قرآن کریم نے احسان فرمایا ہم پر یہ بتا کر ایک بہت سی محبوب ہستی موجود, اس کا پیار تمہارے دل میں خدا کا پیار پیدا کرے گا اور خدا تم سے پیار کرنے لگے گا, تمہیں اس دیکھنا تو کافی نہیں ہے. دن دیکھی کس طرح کسی محروم پہ آئے گے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دکھانا ضروری ہے. اس لیے میں نے گزشتہ سال یہ تحقیق کی تھی کہ دونوں ہم غلبہ اسلام کی صدی میں داخل ہونے کے لیے قریب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں. سیرت کے مضمون پر جلسوں کی کثرت ہونی چاہیے تاکہ اس صدی میں اللہ اور رسول کے عاشقوں کا ایک قافلہ داخل ہو. محض اسلام پر غالب آنے کا یہ بڑے بڑے نعرے بلند کرتے ہوئے خالی دل لوگ نہ ہوں, بلکہ ایسے جن کے دل عشق الہی اور عشق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھرے ہوئے, جن کے خون میں وہ عشق جاری ہو چکے ہیں. اس زیادہ راہ کے بغیر آپ اگلی نسل کی اگلی صدی کی نسلوں کی زندگی میں کوئی اگلی نشان تبدیلی پیدا نہیں کر سکتے. بہت بڑی صدی ہے جو ہمارا انتظار کر رہی ہے, اس میں بہت بڑے بڑے کام ہونے والے. انہوں نے ہم سے رنگ پکڑنے ہیں اور وہ رنگ لے کر انہوں نے آگے بڑھنا ہے اس سے اگلی صدی کی طرف. بس سوچتے اس کے کہ وہ وقت پہنچ جائے اور ہم اس صدی میں داخل ہو رہے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اس حسن کامل سے منظم ہونے کی کوشش شروع کر دیں جو اللہ اور رسول کی محبت کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے, ظاہر ہوتا ہے, اس کے نتیجے میں عطا ہوتا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریر کا ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی تحریر سکھائی ہے. جیسا کہ قرآن کریم میں آتا ہے اس سے ما اوحی الیک من ربک لا الہ الا ہو وعالم المشرکین, کہ جو کچھ خدا کچھ پر وہی نازل فرما رہا ہے وہ کرتا چلا جائے اور مجھے تم سے اعراض کرو اور کسی کو کام دکھا کرنا دے. بس حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریر میں ایک ثانویت نہیں ہے. یہ نہ سمجھے کہ خدا کہتا ہے کہ مجھ سے پیار کرتے تھے ایک اور تیسرے شخص سے بھی پیار شروع کر دو. ایک ایسے شخص کے پیار کا حکم دیا جا رہا ہے جسے خدا نے خود تربیت دے کر اپنے رنگ اس پر چڑھائے اور اپنے حسن کو زیادہ ہماری دسترس سے پہنچا دیا. انسان کا جہاں تک تعلق ہے اس کو انسان سے ملتی جلتی کوئی شکل نظر آنی چاہیے جس کے نتیجے میں وہ اس سے محبت کرے. چنانچہ یہ روایت آتی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ خانہ کعبہ میں داخل ہوئے. وہاں کچھ لوگ بتوں کو سجا رہے تھے, انہیں گنجے پہنا رہے تھے, انہیں کھڑا کر کے اور ان کے اوپر لباس چڑھا رہے تھے اور پھر یہ خود ان کو سجا کر ان کو سجدے کر رہے تھے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ یہ کیسے کر رہے ہیں. انہوں نے کہا دیکھو
ہم اس لیے ان کی عبادت کرتے ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں کہ یہ ہمیں خدا کا پیار سکھاتے ہیں، اور ان کے پیار کے ذریعے ہمیں اللہ کا پیار حاصل ہوتا ہے. مقصد تو وہی ہے کہ میں تم کا پیار اس پر بھی آیت نازل ہوئی. وہ تم تحبون اللہ فاتبعونی تم اللہ. کتنی بےوقوفی ہے، جتنے سے تم کس طرح خدا کا پیار سیکھ سکتے ہو. وہ تو نہ پیروی کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں، نہ ان کی پیروی کی جا سکتی ہے. خدا کا پیار تو اس سے سیکھا جا سکتا ہے جیسے خدا نے خود اپنا پیار سکھایا ہو. اور کیونکہ مجھے خدا نے اپنا پیار سکھا دیا ہے، اس لیے تم میری پیروی کرو. اگر یہ تمہارا دعویٰ ہے تو پھر بتوں کی پیروی سے خدا کا پیار تو نہیں آ سکتا. ایک اور موقع پر اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نقشہ ان الفاظ میں کھینچا ہے، یا پیروی کا نقشہ ان الفاظ میں کھینچا ہے. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، کہہ دو اے میرے بندو. یہ لفظی ترجمہ ہے اے میرے بندو. اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ اعلان کرو دنیا انسان کو، کہہ دو اے میرے بندو. بعض تفسیر کرنے والے بڑے مشکل میں الجھن میں پڑ گئے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو توحید کامل کا پیغام لے کر آئے. خدا آپ کو یہ سکھا رہا ہے کہ کہو اے میرے بندو. حضرت مسیح علیہ السلام نے اس موضوع پر ایک سے زیادہ مرتبہ لکھا اور بہت سی لطیف اس میں تفسیر فرمائی ہے. موقع پر ایک موقع پر آپ فرماتے ہیں کہ یہاں عبادی سے مراد غلام ہے، مخلوق نہیں. بس کل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم کی مراد یہ ہے کہ اے محمد اعلان کر کے اے میرے غلام ہوں. تو پیروی کا مضمون تصویری زبان میں ہمیں سکھایا جا رہا ہے. جب خدا کہتا ہے اتبعونی کا اعلان کرو تو مراد یہ ہے کہ میرے غلامانہ عاشق ہو جاؤ. جس طرح غلام آقا کی پیروی کرتا ہے اور اس پیروی سے انحراف کی طاقت نکالتا ہے. اس سے کامل محبت کرو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ تمہیں استطاعت نہ رہے نافرمانی کی. وہ کہ طوری طور پر تمہاری ساری طاقتیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد ہو جائیں، نہیں ہو جائیں. اس کی دلیل قرآن کریم اسی جگہ دے رہا ہے. فرماتا ہے کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. میں بھی یہ کہتا ہوں کہ تم میرے غلام بن جاؤ، سب کچھ میرے پوچھ کر دو، میری پیروی عاشقانہ شروع کر دو. اس لیے نہیں کہ میری اپنی ذات میں کچھ رکھا ہے. میں تو اپنے سب کچھ لوٹا چکا ہوں. میں نے اپنے کچھ بھی باقی نہیں تھے. میرے اعلان کروا رہا تھا پھر انہیں صلاتی وہ نہیں سکی. میری ساری یہ باتیں، ان کا ایک ایک پہلو، میرے سارے روزے اور قربانیاں اور ان کے ہر پہلو، میں نے تو مرنا اور جینا سب کچھ خدا کے لیے ہو چکا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جب خدا یہ فرماتا ہے کہ ان کے سپرد ہو جاؤ، تو اس لیے نہیں کہ ایک بشر کو دوسرے بشر کے سپرد ہونے کا حکم دیا جا رہا ہے، بلکہ اس لیے کہ ایک بشر کو ایک ایسے وجود کے سپرد ہونے کا حکم دیا جا رہا ہے جس نے اپنی بشریت کو فنا کر کے پورے طرح اپنے آپ کو خدا تعالیٰ کو سپورٹ کر دیا تھا. یہ اگر ہو تو پھر تمام انعامات کے دروازے کھلے ہیں. مگر اس موقع پر انعامات کا ذکر نہیں، ایک اور پہلو بیان کیا جا رہا ہے. فرمایا الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ. وہ لوگ جنہوں نے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، پہاڑی کے برابر بھی گناہ کیے ہیں، انہیں بھی کوئی خوف نہیں. اگر وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگ جائیں گے اور غلامی کی طرح پیچھے لگیں گے تو ان کے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے. یہ خدا تمام گناہ بخشنے کی طاقت رکھتا ہے. شرط یہ ہے کہ محمد مصطفیٰ کے عباد بن جائے. چنانچہ یہ جو تشویش کا مسئلہ اور ہماری خاطر نجات دہندہ نے اپنے آپ کو نعوذ باللہ من ذلک جہنم میں ڈالا، یہ جو تصویر دیتی ہے تو سب کا بطلان کر دیا جائے.
تھوڑا اللہ تعالیٰ کو تو سپرد بھی چاہیے. اور وہ وجود جو خدا کی سپرد ہو گیا کامل طور پر اس کا ہو گیا, اگر تم اس کے پیچھے آنے چاہتے ہو تو یہ خوف دامن دینے لگے کہ ہم گناہگار ہیں, ہم کیسے کچھ چلیں گے. ہم کہاں ہوتے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے, یہ خیال دل میں پیدا ہو سکتا ہے. تمہارا نہیں, اگر اس وجہ کی پیروی کرو گے تو دیکھو گے کہ ان اللہ یکفر الذنوب جميعا. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آپ کی طرز زندگی سے خدا کو اتنا پیار ہے کہ آپ کی خاطر اس حسن و ادا کی خاطر جتنے اختیار کرو گے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں, اللہ تعالیٰ تمہارے ہر قسم کے گناہ معاف فرما کے چلا جائے. انه الغفور الرحیم, یقیناً وہ بہت ہی بخشنے والا اور بہت ہی مہربان ہے. پھر ایک اور مقام پر یہ تو منفی لحاظ سے جو خوف سے وہ دور کیے, مثبت لحاظ سے امیدوں کو آخری مقام تک پہنچا دیا. تمہارا وہ من بھی تو اللہ ورسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا حکم دیا جاتا ہے محبت کے نتیجے میں, پیار کی وجہ سے, تو تمہارا اس کے بعد جب میں کہتا ہوں تم میرے محبوب بن جاؤ گے تو اس محبوب بنا کر میں تمہیں کیا دوں گا. تو واضح میں وضاحت بھی تو ہونی چاہیے کہ محبوب کے ساتھ خدا کیا سلوک ہونا ہے. تمہارا اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو اس وجہ سے کہ یہ خدا کی پیروی کرنے والا ہے, میں یہ تو اللہ اور رسولہ ایک بریکٹ میں باندھ دیا, ایک کی پیروی دوسری کی پیروی سے الگ نہیں ہو سکتی, یہ مضمون بیان ہو رہا ہے. اور میں یہ تو اللہ اور رسولہ فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم, تو دیکھو گے کہ خدا کے انعام کی بارشیں برستی ہیں تم پر, اور تم دیکھو گے کہ کوئی انعام بھی ایسا نہیں جو پیروی کے نتیجے میں نہ پا سکتے. من النبیین والصدیقین, کتنی عظیم شان بلند پہاڑوں کی طرح انعام ہے, نبیوں کے نام. تمہاری اطاعت کا درجہ یہ طے کرے گا کہ تم اس پیروی کے نتیجے میں خدا سے کتنے محبوب بنتے. اگر صالحیت تک کی پہنچتے ہو تو وہ انعام بھی خدا نہیں روکے گا, اور اگر آگے بڑھ کے شہادت کے مقام تک پہنچ جاتے ہو تو تمہیں محمد مصطفیٰ کی غلامی سے شہادت کا مقام نصیب ہوگا, اور اس سے آگے قدم رکھنے کی ہمت ہے, اور صدیقیت کی شان اپنے اندر پیدا کرتے ہیں. تو یقین جانو کہ محمد مصطفیٰ کی غلامی تمہیں صدیقیت کے مقام تک پہنچائے گی, اور یہ انعام بھی تمہیں نہ دے گا. اور اگر اس سے بھی آگے بڑھنے کی طاقت ہے اور اپنا کامل وجود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں کھو رہنے کی عظمت پاتے ہو تو پھر یقین جانو کہ تمہیں وہی نبوت بھی عطا ہوگی جو محمد مصطفیٰ کی غلامی کے نتیجے میں عطا ہو سکتی ہے. نام اتنا ہی انعامات کے دروازے کھولتی چلی جا رہی ہے یہ محبت, جس محبت کی طرف اللہ تعالیٰ بلا رہا ہے, اور آغاز اس کا اس دعوے سے, اس تمنا سے, اس اقرار سے ہوا کہ ہم خدا سے محبت کرتے ہیں. سارے رستے کھول دیے, سارے پہلے اس کے بیان فرمائے, لیکن یہ مضمون کو جیسے میں نے بیان کیا تھا قرآن کریم پر حاوی ہے, اور قرآن کریم میں ہر طرف پھیلا پڑا ہے. اس موضوع کو تمام پہلوؤں پر تو چند کتابات میں روشنی ڈالی نہیں جا سکتی, مگر میں نے ایک دو امور چھٹیوں کے لیے چنے ہیں. آخر پر میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اقرار آپ کے سامنے رکھتا ہوں. تو کیسے شخص کا اقرار جس نے اپنے آپ کو سپرد کیا, جس نے محبت کی اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب پایا, اس قدر عشق آپ کے دل میں حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا موجود تھا, اس کی کوئی مثال آپ کو اور کہیں دکھائی نہیں دیتی. نہ دنیا کے عاشقوں میں, نہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد روحانی عاشقوں میں کہیں آپ یہ نظارہ دیکھیں. ایک نظر کو فرمایا, اگر خواہی زمین میں عاشق اشبار محمد حق برہان نہیں, تم صداقت محمد مصطفیٰ کی دلیل مانگتے ہو تو ایک ہی دلیل ہے, تم عاشق ہو. اب ایک ایسا شخص جو اس عظیم و شان اور شان کے تجربے سے نہ گزرا وہ یہ بات کہہ نہیں سکتا. تم عاشق ہو, تم محمد مصطفیٰ کی دلیل مانگتے ہو تو ایک ہی دلیل ہے, تم عاشق ہو. اب ایک ایسا شخص جو اس عظیم و شان اور شان کے تجربے سے نہ گزرا وہ یہ بات کہہ نہیں سکتا.
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پانا جو ہے یہ تو حصے کے رستے سے پانا ہے. تم منطقی دلائی کیا ڈھونڈ ہے ایک حسین وجود ہے, اس کو دیکھو اور عاشق کرو. محمد حق برہان محمد خود اپنے حسن کی دلیل ہے, اس سے زیادہ اور کوئی دلیل نہیں دی جا سکتی. پھر سناتے ہیں میں نے خدا کی صورت سے میں اپنی کسی محنت سے اس محنت سے کامل حصہ پایا ہے جو مجھ سے پہلے نبیوں اور رسولوں اور خدا کے برگزیدوں کو دی گئی تھی, اور میرے لیے اس نعمت کا پانا ممکن نہ تھا اگر میں اپنے سید و مولا فخر الانبیاء اور خیر الورا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے راہوں کی پیروی نہ کرتا. تو میں نے جو کچھ پایا اس پیروی کو پایا, اور میں اپنے پیچھے اور کامل علم سے جانتا ہوں کہ کوئی انسان بغیر پیروی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا تک نہیں پہنچ سکتا, اور نہ معرفت کاملہ کا حصہ پا سکتا ہے. اور میں اس جگہ یہ بھی بتاتا ہوں کہ وہ کیا چیز ہے کہ سچی اور کامل پیروی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب باتوں سے پہلے دل میں پیدا ہوتی. اور میں اس جگہ یہ بھی بتاتا ہوں یہ ہے رات ساری باتوں کا, جس طرح سے ہر چیز کی کام ہوتی ہے. اس سے پہلے بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک میں نے اپنی تحریر کر کے سنائی تھی, اس میں نقطہ بیان سنایا گیا. اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا آخری نقطہ دل میں پیدا ہوتا ہے, اس کا دماغ سے تعلق نہیں ہے. اور وہ بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے متعلق آپ بیان فرماتے ہیں میں نے اس سے بہت کچھ پایا اور کامل علم سے جانتا ہوں کہ کوئی انسان بغیر پیروی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا تک نہیں پہنچ سکتا اور معرفت کاملہ کا حصہ پا سکتا ہے. تو نہ معرفت کاملہ کا حصہ پا سکتا ہے. اور میں اس جگہ یہ بھی بتلاتا ہوں کہ وہ کیا چیز ہے کہ سچی اور کامل پیروی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب باتوں سے پہلے دل میں پیدا ہوتی ہے. تو یاد رہے کہ وہ قلب سلیم ہے, یعنی دل سے دنیا کی محبت نکل جاتی ہے اور دل ایک ابدی اور لازوال لذت کا تعلق ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد اس وسطہ اور کامل محبت الہی باعث اس قلب سلیم کے حاصل ہوتی ہے. اور یہ سب نعمتیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے بطور وراثت ملتی ہیں. اس مہینے کے جو چند پہلو میں آج بیان کرنا چاہتا تھا, وقت کو پورا ہو رہا ہے, اس لیے ان چند کا بیان بھی اس طرح ممکن نہیں ہے. لیکن میں نے آپ سے گزشتہ خطبے میں یہ ذکر کیا تھا کہ میں ایک تحریر جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جس کا اس مہم سے تعلق ہے. حقیقت یہ ہے کہ محبت کے نتیجے میں انسان تحائف پیش کرتا ہے, اور قرآن کریم میں ہر چیز جو خدا کی راہ میں پیش کی جاتی ہے اس کے ساتھ محبت کی طرف لگاتی ہے. بلکہ نیکی کی تاریخ میں محبت کے توحفے کو بطور شرط کے داخل کروا دیا. فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون, کہ تم نیکی کی جلد کو بھی نہیں پا سکتے. نیکی کی باتیں کرتے ہو, تمہیں پتہ کیا ہے کہ نیکی کیا ہے, تم نیکی کی جلد کو بھی نہیں پا سکو گے. اگر یہ راز نام جان لو کہ خدا کے رستے میں وہ خرچ کرو جس سے تمہیں محبت ہے, اپنی محبوب چیزوں کو خدا کی راہ میں پیش کرنا سیکھو, پھر تم کہہ سکتے ہو کہ ہاں ہم نے نیکی کا محسوس لے لیا. خدا نے محبت کی تو مجبور جاری. مجھے حیرت ہوتی ہے بعض دفعہ عیسائیوں کے اس ادعا پر کہ اسلام کو محبت کا کیا پتا. محبت تو تعلیم تو عیسائیوں کو سکھائی ہے. انہیں حضرت مسیح کی تعلیم کچھ اقتباسات میں ساتھ بھی آیا تھا, مگر وقت نہیں ہے پڑھ کے سنانے کا. اس سے آپ پڑھ کے دیکھیں, آپ کو نیا فرق محسوس ہوگا.
اسلام کی محبت کی تعلیم اتنی رکھتی ہے، اتنی کامل ہے کہ اگر تو مسیح کی محبت کی تعلیم بھی بہت رکھتی ہے، بہت دلکش ہے، کوئی شک نہیں، لیکن جب مقابلے پر رکھتے ہیں یہ لگتا ہے کہ اس چہرے پہ نور نہیں رہتا، چھٹی پڑنے لگ جاتی ہے اسلام کی تعلیم کے مقابلے. لیکن ہر دن اپنی ذات میں وہ حسن کی تعلیم ہے، بہت ہی پیاری، بہت ہی دلکش تعلیم ہے، اس کو کوئی انکار نہیں. مگر اسلام نے جس طرح اس محبت کی تعلیم کو انسانی زندگی کی ہر جز میں داخل کر دیا، اس تصویر کے ساتھ آپ کو کسی اور مذہب میں محبت کا فلسفے کا بیان نہیں ملے گا. میں علم تناوی دے گا اچھا کل کرتی جرم کرتی تم نیکی کو جانے کا ہی تمہیں پتہ ہی کیا ہے نیکی کیا ہوتی ہے. اگر یہ بات نہ سیکھو تو خدا کی راہ میں سب سے اچھی چیز، سب سے پیاری چیز کو بیان کرنا شروع کر دیتا ہے، نہ کرنے میں شروع کرتا ہے. یا خدا سے خدا کی راہ میں اپنی سب سے پیاری چیز دینے کی تمنا اگر تمہارے دل میں چیز پیدا نہیں ہوتی تو تم نہیں نہیں. اس کسوٹی پر جب ہم انبیاء کو برتتے ہیں اور خصوصاً حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات پر نظر ڈالتے ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ چیز درجہ کمال کو پہنچتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. لیکن جب مقابلے پر رکھتے ہیں نہیں لگتا ہے کہ اس چہرے کو نور نہیں رہتا، چھٹی پڑنے لگ جاتی ہے اسلام کی تعلیم کے مقابلے پر. لیکن ہر دن اپنی ذات میں وہ حسن کی تعلیم ہے، بہت ہی پیاری، بہت ہی دلکش تعلیم ہے، اس کو کوئی انکار نہیں. مگر اسلام نے جس طرح اس محبت کی تعلیم کو انسانی زندگی کی ہر جز میں داخل کر دیا، اس تصویر کے ساتھ آپ کو کسی اور مذہب میں محبت کا فلسفے کا بیان نہیں ملے گا. میں علم تناوی دے گا اب تک تم سے جرم کرتی تم نیکی کو جانتے ہی نہیں، تمہیں پتہ ہی کیا نیکی کیا ہوتی ہے. اگر یہ بات نہ سیکھو تو خدا کی راہ میں سب سے اچھی چیز، سب سے پیاری چیز کو بیان کرنا شروع کر دیتے، نہ کرنے میں شروع کر دیتے. یا خدا سے خدا کی راہ میں اپنی سب سے پیاری چیز دینے کی تمنا اگر تمہارے دینے کی پیدا نہیں ہوتی تو تم نیکی نہیں ہے. اس کسوٹی پر جب ہم انبیاء کو برتتے ہیں اور خصوصاً حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات پر نظر ڈالتے ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ چیز درجہ کمال کو پہنچتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. بہت سے انسان ایسے ہیں جو محبت کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہمیں اچھی چیز پیش کرنی چاہیے اور پھر سوچتے ہیں اور متردد رہتے ہیں کہ یہ پیش کروں یا وہ پیش کروں، وہ پیش کروں کہ وہ پیش کروں. چنانچہ صوفیاء کے بھی بہت سے دلچسپ واقعات اس میں ملتے ہیں اور عام دنیا میں محبت کرنے والوں کے بھی بہت سے واقعات ملتے ہیں کہ ایک خیال آیا کہ یہ مجھے چیز سب سے زیادہ پیاری ہے، پھر خیال آیا کہ نہیں یہ زیادہ پیاری ہے، پھر خیال آیا کہ یہ زیادہ پیاری ہے اور پھر آخر دونوں پیش کی. چنانچہ ہمایوں کے متعلق بھی بابر نے جب یہ سوچا کہ ہمایوں کی زندگی بچانے کے لیے میں خدا کے سامنے اپنی کوئی پیاری چیز پیش کروں تو کہتے ہیں کہ بابر اس کو بھی گھومتا رہا، اس نے سوچا کہ میں یہ ہیرا جو مجھے بہت پیارا ہے یہ دے دوں، پھر خیال آیا کہ میں ہیرا جو پیارا اس کو اپنی ہے میں یہ دے دوں، پھر خیال آیا کہ پوری سلطنت مجھے بہت پیاری ہے تو پوری سلطنت دے دیتا ہوں اور پھر سوچتا رہا. پھر آخر اس کو خیال آیا، اس کو نفس نے اس کو بتایا کہ تجھے تو اپنی جان سب سے زیادہ پیاری ہے. اس وقت اس نے عہد کیا اور خدا سے دعا کی کہ خدا واقعی اب میں سمجھ گیا ہوں کہ مجھے سب سے زیادہ پیاری چیز میری جان ہے، میری جان لے لے اور میرے بیٹے کی جان بچا لے. تاریخ میں لکھا ہے کہ واقعہ اس وقت کے بعد سے ہمایوں کی صحت سدھرنے لگی اور بابر کی صحت بگڑنے لگی. تو لوگ یہ سوچتے رہتے ہیں کیا چیز پیاری ہے اور کیا کم پیاری ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں سوچا کہ سب کچھ پیش کرنا، اپنا سونا جاگنا اٹھنا بیٹھنا، کیونکہ امر واقعہ یہ ہے کہ انسان کو اپنی ہر چیز پیاری ہوتی ہے، اپنی ہر چیز پیاری ہوتی ہے اور جب وہ زیادہ پیاری چیز دیتا ہے تو اس کے دل میں ایک اطمینان رہ جاتا ہے کہ کچھ کم میں نے اپنے لیے ضرورت نہیں. اس سے کم جب پیاری دے دیتے ہیں تو پھر اس کو کچھ نہ کچھ اپنے ہاتھ میں بھی دکھائی دیتا ہے
اور وہ پھر اس کے بعد سب سے زیادہ پیارا ہو جاتا ہے. جو چیز پیچھے ہوتی چلی جاتی ہے وہ زیادہ پیاری ہوتی چلی جا رہی ہوتی ہے. کسی ماں کا سب سے لاڈلا بچہ مر جائے تو دوسرے بچے سے پہلے نظر کر پیارا ہو جاتا ہے. اور یہ مجموعی انسانی فطرت کے ہر پہلو پر حاوی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال نہیں کیا کیا خدا نے اپنی سب سے پہلی چیز پیش کر دی ہے اپنی جان دے دی اس لیے آپ باقی چیزیں لے لیے گی بلکہ سنایا کوئی ان سلاتی و نسخی و محیا و مماتی اللہ رب العالمین. یا محمد تجھے محبت کرنا سکھا ہے غلامی وہ تیرے غلام بن چکے ہیں مگر نہیں جانتے کہ کس طرح مجھے محبت کی جاتی تو محبت کے راز بتائیں گے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ خدا کا حکم نہ ہوتا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو درپردہ عشق کے راز نہیں بتاتے کسی کو. یہ حسین پہلو ہے جو نظر میں ابھرا اور سخت کا جو اور بھی فرشتہ ہو. بعض جگہ حکم خدا تعالیٰ نے اپنے راز و نیاز سے باتیں بنی ہوئے انسان کو بتانے پر پابند فرما دیا وسلم. ورنہ وہ بتاتے تو لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ اتنا حسین ہے اور ایک نبی اس شان کے نبی جو اس قدر ان کے سین کے رواج ہو اس کی زندگی کا ایک نمایاں پہلو یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے حسن پر پردے ڈالتا چلا جاتا ہے اور اپنی کمزوری کو چھپاتا نہیں. اور یہ بنیادی فرق ہے مادہ پرست اور خدا پرست میں. مادہ پرست اپنی کمزوریوں کو پردے ڈالتا چلا جاتا ہے اور اپنے معمولی سے کے لیے اچھالتا اور دکھاتا اور اس کی نشو و نما کرتا ہے اور طبیعت میں اس کی زندگی کے ہر شعبے کا ایک جنگ لازم سب بن جاتی ہے. تو خدا تعالیٰ نے حکم رسول رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پابند فرمایا کہ کوئی بات سوچنا وہ میری نظر نہیں ہے. پورے غلاموں کا بھی حق ہے کہ ان کو پتہ چلے اس لیے کہ تاکہ وہ تمہاری پوری پیروی کر کے مجھ تک پہنچنا سیکھنا. ان میں سے ایک یہ تھا کہ اپنا سب کچھ دے دیں. ویسے انبیاء یہ سنت ہے کہ وہ اپنا سب کچھ دینے کی خاطر یہ سوچتے کہ ہم اور کیا دیں اپنی اولادیں بھی پیش کرتے ہیں اور بعض دفعہ ابھی اولاد پیدا بھی نہیں ہوتی تو پیش کر رہے ہو. ابرار کے لیے سنت ہے انبیاء کے علاوہ. جب حضرت مریم کی والدہ نے یہ التجا کی خدا سے رب انی نظر تو مالا کا رب انی نظر تو لکا معافی بطنی محررا تو تقبل منی انہوں نے سے سنی لگی کہ میرے رب جو کچھ بھی میرے پیٹ میں ہے میں تیرے لیے پیش کر دوں. مجھے نہیں پتا کیا چیز ہے لڑکی ہے کہ لڑکا ہے اچھا ہے یا برا ہے مجھے جو کچھ ہے یہ سب کچھ سنی لگی تو تقبل نہیں مجھ سے قبول سنا ان میں کام کو سننے لگی کہ بہت سی دیکھنے والا اور سننے والا اور جاننے والا ہے. یہ سنتا ہے اور علم رکھتا ہے اس علم کا الگ تعلق ہے کہ اس کی تصویر میں رہنے کی ضرورت نہیں. بہرحال یہ دعا حضرت مریم کی والدہ آل عمران کی خدا تعالیٰ کو ایسی پسند آئی جس سے قرآن کریم میں آئندہ نسلوں کے لیے محسوس کر لیا. اور پھر حضرت ابراہیم کی دعا اپنی اولاد کے متعلق اور دوسرے انبیاء کی دعائیں اپنی اولاد کے متعلق یہ ساری بھی قرآن کریم میں محسوس کرنا ہے. بعض جگہ آپ کو ظاہر طور پر وقت کا مضمون نظر نہیں آئے گا جیسا کہ یہاں آیا ہے محرم اے خدا میں تیری راہ میں اس بچے کو وقت کرتی ہوں. لیکن بسا اوقات آپ کو یہ دعا نظر آئے گی کہ اے خدا جو نعمت تھی مجھے دی ہے وہ میری اولاد کو بھی دے اور انہوں نے بھی ایمان جاری کرنا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس رنگ میں دعا کی. لیکن حقیقت میں اگر آپ غور کریں تو جو انعام مانگا جا رہا ہے وہ وقت کامل ہے. کامل وقت کے سوا نبوت بن نہیں سکتی. اور سب سے زیادہ بنا انسان سے آزاد یعنی محرر اور خدا کی غلامی میں جکڑا جانے والا نبی ہوتا ہے. امر واقعہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص یہ دعا کرتا ہے کہ میری اولاد میں نبوت کو جاری فرما تو اس دعا کا حقیقی ہونا یہ ہے کہ میری اولاد کو ہمیشہ میری طرح غلام در غلام بنا سکے. اپنی محبت میں اپنی اطاعت میں جگڑتا چلا جائے اتنا کامل طور پہ جکڑ رہے کہ انہیں کوئی بھی آزادی کے پہلے نہ رہے. تو محرروں کے مقابل پر
دنیا سے آزاد کر کے میں پرستش کرتی ہوں، یہ مضمون اور بھی زیادہ بالا ہے وقت کا کہ میری اولاد کو تو اپنی غلامی میں جکڑ لے اور پھر جس طرح بھی ان کا آزاد میں رہیں گے۔ بہرحال یہ بھی ایک پہلو ہے کہ جو کچھ تھا وہ تو دیا خدا کی راہ میں، لیکن جو ابھی ہاتھ میں نہ آیا وہ بھی پیش کرنے کی تمنا رکھتے تھے۔ اور حضرت مسلم علیہ السلام نے بیس اللہ کی شکریہ کی مجموعے میں 40 دن یہ دنیا آزادی کرتے رہے دن رات، کیا خدا مجھے اولاد دے اور وہ دے تو تیرے غلام ہو جائے، میری طرف سے تحفہ ہوتے رہے تھے۔ بس میں نے یہ سوچا کہ ساری جماعت کو میں اس بات کا آمادہ کروں کہ اگلی صدی میں داخل ہونے سے پہلے جہاں روحانی اولاد بنانے کی کوشش کر رہے ہیں دعوت اللہ کے ذریعے، وہاں اپنے آئندہ ہونے والے بچوں کو خدا کی راہ میں بھی سبق کر دیں اور یہ دعا مانگیں یا خدا ہمیں ایک بیٹا دے، لیکن اگر تیرے نزدیک بیٹی ہی نہیں مقدر ہے تو ہماری بیٹی بھی تیرے حضور پیش ہے، ماں کی بطن جو کچھ بھی میرے بطن میں یہ مائیں دعائیں کریں، اور والدین بھی ابراہیمی دعائیں کریں کہ خدا انہیں اپنے لیے چن لے، اپنے لیے خاص کر لے، تیرے ہوتے رہ جائیں۔ اور آئندہ صدی میں ایک عظیم شان بچوں کی فوج ساری دنیا سے اس طرح واقع ہو رہی ہو کہ وہ دنیا سے آزاد ہو رہی ہو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا کے غلام بن کے اس صدی میں واقع ہو رہی ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہم خدا کے حضور کو پیش کر رہے ہیں اور اس کی شدید ضرورت ہے۔ آئندہ 100 سالوں میں جس کثرت سے اسلام میں ہر جگہ پھیلنا ہے، وہاں لاکھوں تربیت یافتہ غلام چاہیے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور خدا کے غلام واقفین زندگی چاہیے کثرت کے ساتھ، اور ہر طبقہ زندگی سے واقفی زندگی چاہیے، ہر ملک سے واقفی زندگی چاہیے۔ اس سے پہلے جو ہم تحریک کرتے رہے ہیں، بہت کوشش کرتے رہے، لیکن دنیا میں بعض خاص طبقوں میں عملاً اپنے آپ کو تبلیغ وقت زندگی سے مستثنا سمجھا، اور عملاً جو واقفین سلسلہ کے ملتے رہے وہ زندگی کے ہر طبقے سے ملا ہے۔ بعض بہت فائدے ہوتے ہیں، لوگوں نے اپنے بچے پیش کیے، لیکن دل میں دنیا کی نظر میں جس طبقے کو انہوں نے بہت زیادہ یہ کرنے دیکھا جاتا ہے کہ روزانہ کا بہت بڑا طبقہ ہے غریبان میں، اس میں سے وہ بچے پیش ہوتے ہیں۔ اس طبقے سے ان واقفین زندگی کا آنا ان واقفین زندگی کی عزت بڑھانے کا موجود ہے، عزت بڑھانے کا موجود نہیں، لیکن دوسرے طبقوں سے نہ آنا ان طبقوں کی عزت بڑھانے کا ضرور نہیں ہے۔ اس میں اس طرح سے مضمون بیان کر رہا ہوں، ہرگز کوئی یہ غلط سمجھ نہ سمجھے کہ نعوذ باللہ من ذالک جماعت محروم رہ جائے گی اور جماعت کی عزت میں کمی آئے گی اگر بظاہر ظاہری عزت والے لوگ اپنے بچے وقت نہ کریں۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان خاندانوں کی عزتیں باقی نہیں رہیں جو براہ دنیا میں موجود ہیں، اور خدا کے نزدیک وہ خود اپنے آپ کو آئندہ ذلیل کرتے چلے جائیں گے اگر خدا کے حضور نے اپنے بچے پیش کرنے کا گر نہ سیکھا۔ اور یہ سمجھ انبیاء ہے، انبیاء سے موجود بچے اور کوئی دنیا نہیں ہوتے، انبیاء کے بچوں سے زیادہ موجود اور کوئی بچے دنیا نہیں ہوتے، اور انہوں نے اس آدمی سے وقت کیے ہیں، اس طرح محنتیں کر کے وقت کیے، اس طرح دنیا ازاری کے ساتھ دعائیں کرتے ہوئے روتے ہوئے وقت کیے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے دل۔ اگلی صدی کی شدید ضرورت ہے کہ جماعت کے ہر طبقے سے لکھوں کی تعداد میں واقفین زندگی اس صدی کے پاس ہم دراصل خدا کے حضور کو پیش کر رہے ہوں گے، لیکن استعمال تو ایک صدی کے لوگوں نے کرنا ہے باہر، یہ کیسا ہم اس صدی کو بھولنے والے ہیں۔ اس لیے جن صدی کی اپیل ہے وہ اس پیسے کے لیے بھی تیار ہوگی۔ ہو سکتا ہے اس نظر کی برکت سے بعض ایسے خاندان جن میں اولاد نہیں پیدا ہو رہی، ایسے میں جو کسی وجہ سے اولاد سے محروم ہے، اللہ تعالیٰ اس قربانی کی روح کو قبول کرنا تو ان کو بھی اولاد دے۔ اللہ تعالیٰ اس سے پہلے یہ کر چکا ہے، جو انبیاء اولاد کی دعائیں مانگتے ہیں، وقت کی خاطر مانگتے ہیں، تو بعض دفعہ دیہاتوں میں ان کو اولاد ہو جاتی ہے، ایسی صورت میں بھی ہو جاتی ہے کہ ماں بیوی بھی باز اور خاوند بھی ماں۔ حضرت زکریا کے جیسے اس شان کی دعا کی تھی، یہ عرض کرتے ہیں کہ خدا میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں، میرا سر بھڑک اٹھا ہے بڑھاپے کے شوق سے،
ہڈیاں تک گل گئی. اور میری بیوی آخر ہے اس میں بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت تو کوئی، لیکن میرا یہ سمجھنا کہ میں تیری راہ میں ایک بچہ پیش کروں. اس میں میری سمجھ قبول فرما. تم وہ دعائیں کا رب شکریہ، اے میرے رب میں تیرے حضور یہ دعا کرتے کرتے کبھی نہ مایوس کی، میں کبھی نہ کسی طرح سے بھی تیرے حضور مایوس کی. شکریہ کا لفظ ہر ایک جو فصاحت سے بلاغت رکھتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں خدا میں ایسا بدبخت تو نہیں کہ تیرے حضور دعا کر رہا ہوں اور مایوس ہو جاؤں اور تھک جاؤں. اس اہمیت کی اس درد کی دعا تھی کہ اسی وقت دعا کی حالت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اسے یا کسی قبول دی، پھر اس کا نام رکھا. اور اس میں بھی عظیم شان خدا کے پیار کا اظہار ہے. اس کتاب ہے قرآن کریم ایسی سی پیار کی علامت سکھاتی ہے کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے. آپ میں بچہ پیدا ہوتا ہے، آپ سوچتے ہیں کس سے نام رکھیں، اور اسی جذبے سے جماعت کو ہر طریقے وقت سے ہوتی ہے. بعض لوگ بڑے بڑے کی کثرت سے لوگ بڑے لوگ خود کے نام رکھتے. تو اللہ تعالیٰ نے سوچتے اس کے ذکریہ کہتے کہ اے خدا میں اس کو کیا نام رکھوں، یہ سوچتے کہ میں کیا نام رکھوں. خوشخبری کے ساتھ ہی سنایا اس میں یہ ہم رکھنا ہونا. وہ پیار حضرت ذکریہ سے تھا اور حضرت ذکریہ کی دعا سے پیار تھا. بس اس طرح میں آپ اگلی صدی میں جو خدا کے حضور توحفے بھیجنے والے ہیں وہ بھیج رہے ہیں مسلسل بھی اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ. جو شمار سمجھے دے رہے ہیں، مالی قربانیاں کر رہے ہیں، وقت کی قربانیاں کر رہے ہیں، وقت کی زندگی ہیں. تو ایک تحفہ جو مستقبل کا تحفہ ہے وہ باقی رہ گیا تھا. یہ پرانی یہ توجہ دلائی کہ میں آپ کو بتا دوں کہ آئندہ 2 سال کے اندر یہ عہد کر لیں کہ جس کو بھی جو اولاد نصیب ہوگی وہ خدا کے حضور پیش کر دے گا. اور اگر آج کچھ مائیں حاملہ ہیں تو وہ بھی اس تحریک میں اگر پہلے سامنے نہیں ہو سکی تھی بچے کی آواز پیدائش سے پہلے تو اب روز یہ عہد کر لیں. لیکن ماں باپ کو مل کر کرنا ہوگا، دونوں کو اکٹھے فیصلہ کرنا چاہیے تاکہ اس سلسلے میں سے یہ جیسے پیدا ہو اولاد کی تربیت میں اور بچپن سے ہی ان کی اعلیٰ تربیت کرنا شروع کر دیں. اور اعلیٰ تربیت کے ساتھ ان کو بچپن سے ہی اس بات پر آمادہ کرنا شروع کریں گے تم نے کہیں مقصد کے لیے ایک عظیم شان وقت میں پیدا ہوئے. جب کہ غلبہ اسلام کی ایک صدی غلبہ اسلام کی دوسری صدی سے مل گئی اس جوڑ پر تمہاری پیدائش ہوئی. اور اس نیت اور دعا کے ساتھ ہم نے مانگا تھا خدا سے کہ ایسا بات آئندہ نسلوں میں تربیت کے لیے اس کے عظیم شان کا حد بن جائے. اگر اس طرح دعائیں کرتے ہوئے لوگ اپنے آئندہ بچوں کو وقت کریں گے تو مجھے یقین ہے کہ بہت ہی یقین اور بہت ہی پیاری ایک نسل ہماری آنکھوں کے سامنے دیکھتے دیکھتے اپنے آپ کو خدا کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. الحمد للہ ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. ہماری جماعت کے بہت ہی مخلص اور عرض لذیذ خادم جو ہندوستان کی جماعت کے بہت ہی معروف پرانے خادم ہیں انہوں نے ہدایت اللہ سبزی ہیں ان کی وساط آئی ہے کہ مکرم صدر بھی صاحبہ جو ان کی تایا بہن اور بھاوجہ تھیں موسیہ تھیں بہت ہی مخلص فضائی جی تھیں. وہ بہت جواب اور بزرگ خاتون تھیں جو 92 سال کی عمر میں وفات پا گئی ہیں
ان کی نماز جنازہ آغاز کرائی جائے. ان کے ساتھ ہی 3 اور جنازوں کی بھی اطلاع ملی ہے، وہ بھی ان کے ساتھ ہی نماز جنازہ غائب ہوگی. مصری بیگم صاحبہ دوسرے 3 قاضی رشید الدین صاحب واقعی زندگی کمشنر روضہ کی اہلیہ تھی. بشیر بیگم صاحبہ چودھری محمد نواز صاحب چکماؤ کنیار ضلع سرگودا کی اہلیہ تھی، اور مکرم سردار احمد صاحب صدر فاق اللہ پور ضلع گجرات کے ممبر جماعت احمدیہ تھے. ان کی تصویر مجھے دکھائی دی گئی، اگر اس کا تعارف میں پتہ نہیں ملتا. بہرحال ان سب کی نماز غائب انشاءاللہ جنہیں ایماندار ہوگی. عباد اللہ رحمۃ اللہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وَجُوهُ يَسْتَجِيبُ ولذكر الله